امیجن کیجئے اگر آج رات نیند کی آغوش میں جاتے ہی آپ کی روح جسم سے نکال لی جائے اور آپ کو وہ سب دکھا دیا جائے جو آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے نیک لوگوں سے کیا، اور وہ جہنم جس کا تصور ہی انسان کو ہلا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج کی یہ سانس آپ کی زندگی کی آخری سانس ہو تو کیا آپ جنت کے مستحق ہوں گے، یا وہ دروازہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا جس کے پیچھے صرف آگ، چیخیں اور حسرت ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کیوں بنائی؟ اللہ نے مٹی سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انہیں علم دیا، انہیں عزت دی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ایک نے انکار کر دیا، اور وہ تھا ابلیس، شیطان۔ شیطان نے غرور سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ تب شیطان نے چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا، جو میرے سچے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیجا اور کہا، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، تم سب یہاں تھوڑے وقت کے لیے رہو گے، جو میری راہ پر چلے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی، دل دیا، علم دیا، اور سب سے بڑی بات اختیار دیا، یعنی صحیح اور غلط میں سے خود چننے کی آزادی۔ جنت نیک لوگوں کا انعام۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کی خوبصورتی کا اندازہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ موت اور نہ تھکاوٹ، صرف سکون، نعمتیں اور ہمیشہ کی خوشی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جنت کی طرف بڑھو جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت میں پھل، ندیاں، محل، نور اور سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ملے گا۔ جہنم گناہگاروں کی سزا۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی زندگی گناہوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ وہاں آگ ہوگی، پیاس ہوگی، اندھیرا ہوگا اور بہت سخت سزائیں ہوں گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جس نے اللہ کا انکار کیا اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے، لیکن اللہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی ساری غلطیاں معاف کر سکتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ہمارا رب فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں، کسی نبی کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک عام انسان کی، اور اصل میں یہ کہانی میری اور آپ کی ہے۔ چمکتی سڑکیں، بلند عمارتیں، دولت کی ریل پیل، اسی شہر میں فہد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ فہد بظاہر ایک عام سا مسلمان تھا، نماز کبھی پڑھ لیتا، کبھی چھوڑ دیتا، قرآن پڑھتا تو تھا لیکن صرف رمضان میں، گناہوں کو گناہ مانتا ضرور تھا مگر توبہ کو کل پر چھوڑ دیتا۔ وہ کہتا، اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی تو جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا
کہ موت نہ عمر دیکھتی ہے نہ نیت اور وقت۔ وہ سچ بولتا تھا مگر جب نقصان ہو تو جھوٹ بھی سہارا بن جاتا۔ وہ خیرات دیتا تھا مگر صرف وہاں جہاں نام ہو۔ جب گناہ کرتا تو پھر دل کو تسلی دیتا، سب ہی تو ایسا کرتے ہیں۔ رات کو موبائل ہاتھ میں اور فجر کی اذان کانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، خاموشی ایسی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے۔ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ فہد اپنے بستر پر لیٹا، موبائل ہاتھ میں تھا، آنکھیں بند ہوئی اور اچانک سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ سانس اکھڑنے لگی اور پھر روح جسم سے الگ ہونے لگی اور ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں دو خوفناک مگر باوقار فرشتے نمودار ہوئے، آنکھوں میں ایسی ہیبت کہ فہد کی چیخ تک نہ نکل سکی۔ ایک آواز آئی، اے نفس، اپنے رب کے پاس لوٹ آ، مگر حساب کے لیے۔ فہد چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہ نکلی۔ جسم بستر پر رہ گیا اور روح سفر پر نکل پڑی۔ فہد نے خود کو ایک وسیع وادی میں کھڑا پایا۔ آسمان سیاہ تھا مگر اندھیرا خوفناک نہیں بلکہ فیصلہ کن تھا۔ سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ نور سے بھرا ہوا، خوشبوؤں سے معطر، جس پر قدم رکھتے ہی دل کو سکون ملتا۔ دوسرا راستہ تاریک، دھواں دار اور چیخوں سے بھرا ہوا۔ یہ دیکھ کر فہد کا دل کانپ گیا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، اب فیصلہ ہو چکا ہے، خدا کی عدالت مکمل ہو چکی ہے اور ہر شخص کا آخری مقام طے ہو چکا ہے۔ کھربوں لوگ اب دو گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، کچھ جنت کے لیے اور کچھ جہنم کے لیے۔ جو لوگ جنت کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان حد تک خوش ہے۔ جوش و جذبے سے بھرپور وہ اپنے آخری گھر میں داخلے کے منتظر ہے اور آخر کار جنت کے دروازے ان پر کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے انہیں اتنا سکون محسوس ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، جیسے ان کے کاندھوں سے سارا بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ پھر اچانک روشنی ظاہر ہوتی ہے جس سے آس پاس کی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اور جنت کے فرشتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، سلام ہو آپ پر، اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے آ جائیے۔ چمکتے چہروں والے مومنین ہمیشہ رہنے والی خوشیوں کی طرف قدم بہ قدم چلتے ہیں۔ اس لمحے ہر مشکل، ہر آزمائش جو انہوں نے دنیا میں دیکھی تھی اپنے معنی پا لیتی ہے۔ صبر کا بدلہ اب نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی صورت میں مل چکا ہے۔ اب نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ موت اور نہ کوئی آنسو۔ ایک طرف جہاں خوشیاں ہیں وہاں دوسری طرف درد، اذیت سے بھرپور پچھتاوا ہے۔ جہنم اب بھرنا شروع ہو چکی ہے اور غم و اذیت سے بھری چیخیں اس کی گہرائیوں میں گونج رہی ہے۔ جیسے ہی فہد نور والے راستے پر بڑھا، فضا میں ایسی خوشبو پھیل گئی جو دنیا میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ سامنے باغات تھے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی تھی، درختوں کے سائے میں سکون تھا، نہ کوئی غم نہ کوئی خوف۔ ایک فرشتہ مسکرا کر بولا، یہ جنت ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، حق کا ساتھ دیا اور صبر کو تھاما۔ فہد نے دیکھا کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے تھے،
چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، جو والدین کی خدمت کو سعادت سمجھتے تھے، جو حرام سے بچتے تھے جبکہ حلال کم تھا، جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، جو ٹوٹ کر عبادت کرتے تھے، ان کے چہرے چمک رہے تھے، آنکھوں میں اطمینان تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ وہ دن ہے، وہ جنت جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوسرا شخص بولا ہم نے دنیا میں تھوڑا صبر کیا اور آج ہمیشہ کی خوشی کو پا لیا۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا دل چاہا کہ یہیں رک جائے، مگر آواز آئی ابھی تم نے دوسرا انجام بھی دیکھنا ہے۔ جنت والوں کے لیے جہاں ساری مشکلیں، تکلیفیں اور ذہنی تناؤ ختم ہو چکا ہے، اور جہنم ایک ایسا مقام جس کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اچانک منظر بدل گیا، اندھیرا، آگ، دھواں اور چیخیں، زمین جل رہی تھی، ہوا میں تپش تھی، ہر سانس درد بن چکی تھی۔ ایک سخت آواز آئی یہ جہنم ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے حق جان کر بھی ٹھکرایا۔ فہد نے دیکھا وہ لوگ جو نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، جو ظلم کر کے ہنستے تھے، جو گناہوں پر فخر کرتے تھے، جو توبہ کو کل پر چھوڑ دیتے تھے، ان کے چہرے جل رہے تھے، زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی، وہ چیخ رہے تھے۔ وہاں تکلیف اور پچھتاوے سے بھرا منظر، لوگوں کی چیخوں اور آہوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی۔ جہنمی لوگوں کو وہاں کئی قسم کی سزائیں مل رہی تھی، ان کے ہاتھ زنجیروں سے باندھے ہوئے، شعلے ان کے پورے جسم پر لپٹے ہوئے، ان کی آنکھیں خوف کے مارے ابل رہی تھی اور ان کی ہر سانس میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ وہاں سے بھاگ نکلنے اور خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے سروں پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، وہ چیخ رہے تھے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک بن جائیں گے، مگر جواب آیا اب واپسی نہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچانک اس کی نظر پل صراط پر پڑی، ایک پل بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، نیچے دہکتی ہوئی جہنم۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر گئے، کچھ گھٹنوں کے بل اور کچھ پھسل کر نیچے جا گرے۔ فہد کے قدم کانپ رہے تھے، ہر گناہ ایک بوجھ، ہر نیکی ایک سہارا۔ جہنم کی آگ بولتی تھی کیا اور ہے؟ فہد کا جسم لرز اٹھا، اس نے خود کو بھی ان جہنمی لوگوں میں پہچان لیا، اپنی غفلتیں، سستی، تاخیر، اپنے گناہ، آج کی عبادت کل پر چھوڑنا، ماں باپ کی بات سن کر ٹال دینا، جھوٹ بولنا، قرآن کو دل سے باقاعدگی سے نہ پڑھنا، نمازیں چھوڑنا، سب یاد آ رہا تھا۔ اچانک سب خاموش ہو گیا، ایک آواز آئی اے انسان، اب تو نے دونوں راستے دیکھ لیے، اب بتا تو کون سا راستہ چنے گا؟ فہد زور زور سے رونے لگا، یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، میں جنت چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع اور دے دے، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں بدل جاؤں گا، میں توبہ کر لوں گا۔ اچانک خاموشی چھا گئی، فہد کی آنکھ کھلی، وہ پسینے میں شرابور تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ خواب تھا مگر عام خواب جیسا نہیں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، وہ فوراً اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر کر بولا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے موقع دے دیا۔ فہد بدل چکا تھا، نماز اس کی پہچان بن گئی، گناہوں سے نفرت اور توبہ سے محبت۔ یہ کہانی صرف فہد کی نہیں، یہ میری، آپ کی، ہم سب کی کہانی ہے۔ جنت اور جہنم کوئی افسانہ نہیں، یہ ہمارے روز کے فیصلوں سے بنتے ہیں۔ نماز یا غفلت، سچ یا جھوٹ،
حلال یا حرام، آج کی توبہ یا کل کا انتظار، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے مگر موت کے بعد نہیں۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور کامنٹ میں بتائے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔